ایک سوال میرے پاس آیا ہے کہ انمپلائمنٹ کی وجہ سے ڈپریشن کے حوالے سے کیا کیا جائے، کیونکہ جاب نہیں ہو پھر ڈپریشن ہوتا ہے تو کیا کریں۔ میں کوشش کروں گا کچھ دکھا کر سمجھاؤں اس حوالے سے، تاکہ اگر آپ کو اسی طرح کا مسئلہ ہے تو آپ کچھ سمجھ لیں۔ دیکھیں، ایک چیز یہ کہ اگر جاب آن لائن دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور فری لانسنگ کرنے کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو مسئلے کا حل ذرا ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا۔ اگر یہ جاب تعلق رکھتی ہے کمپنیز میں جا کے انٹرویو دینے سے، یعنی وہاں کی جاب کے حوالے سے، تو پھر مسئلہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا۔ پہلے یہ سمجھ لیں ڈپریشن کیا بلا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈپریشن کی تعریفیں ہر کسی کے پاس اپنی اپنی ہوتی ہے، میرے پاس میری اپنی تعریف ہے۔ ایک انسان کی ایک خواہش پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، خواہش جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ اس طریقے سے پورا نہیں ہو رہا جو وہ کرنا چاہتا ہے، وہ ڈپریشن میں رہے گا۔ کوئی کام اس کی لائف میں رہ گیا ادھورا جو وہ کرنا چاہتا ہے نہیں کر پا رہا، اس کی وجہ سے بھی وہ ڈپریشن میں رہے گا۔ مثال کے طور پہ فرض کرتے ہیں کہ اس وقت ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، بلکہ ہو ہی چکا ہے۔ اگر میں نماز پڑھنے کا عادی ہوں اور ظہر کا ٹائم نکلتا جا رہا ہوگا، میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں گا، کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ کون سے ڈپریشن میں؟ کیونکہ میرے اوپر ایک بوجھ آ جائے گا، مجھے لاشعور میں مجھے پتا ہوگا کہ یار مجھے نماز ادا کرنی ہے، ظہر کا ٹائم نکل رہا ہے اور مجھے یہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو، کوئی آپ کی ایک عادت ہے، یعنی کہ جیسے نماز کی عادت ہے اور آپ کا ٹائم نکل رہا ہوگا اس نماز کا، یعنی کہ آپ نے نماز نہیں ادا کی اور ٹائم آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے، جب تک آپ اس نماز کو ادا کر نہیں لیں گے آپ سکون میں نہیں آئیں گے، آپ ڈپریشن میں ہی رہیں گے۔ ڈپریشن ایک بوجھ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کام ہے جو کرنا ہے آپ کر نہیں رہے، ایک کام ہے جو کرنا چاہیے آپ کر نہیں رہے، یا تو نامکمل رہ گیا ہے، یا خواہش پوری نہیں ہو سکی، یا وہ کام کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، توجہ نہیں دے رہے، اٹینشن نہیں دے رہے، اس سے بھاگ رہے ہیں، فرار حاصل کر رہے ہیں، یا دوسری طرف مصروف ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب کچھ لوگ جیسے چاہتے ہیں کہ میں کار خرید لوں، تو جب ایک بندہ کار خریدنا چاہتا ہے تو وہ اس کی خواہش ہے، وہ خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوں گے، وہ پوری کر لے گا، اس کو کوئی سٹریس نہیں رہے گا۔ لیکن اگر اس نے خواہش پوری نہ کی یا نہ کر سکا، نہ پیسے نہیں ہیں، اب پیسہ جمع کرنے کے لیے خواری کرے گا، جاب کرنی ہے، ادھار لینا ہے، فلاں یہ وہ سب، جب تک خواہش پوری نہ کر لے سکون میں نہیں بیٹھے گا۔ خواہش پوری نہ ہونا بھی ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی لائف میں اسٹریس میں، ڈپریشن میں یہ ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی لائف میں فلاں کام نہیں ہو سکا، فلاں کام نہیں ہو سکا، بچپن میں یہ خواہش میں پوری کرنا چاہتا تھا، ہو نہیں سکی، میں سائیکل چلانا چاہتا تھا، نہیں چلا سکا، میں پڑھنا چاہتا تھا، فلاں ڈگری نہیں لے سکا، میں اسکول میں جانا چاہتا تھا، اس والے نہیں جا سکا، میں فلاں کیریئر میں جانا چاہتا تھا، نہیں کر سکا، میرے اماں ابا نے فلاں میں گھسیڑ دیا، میں کہاں جانا تھا چاہتا تھا کہیں اور، وہاں نہیں جا سکا۔ اس طرح کی بہت ساری خواہشات ہیں۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کو اٹھا کے، دوائیوں پہ پلنے والے ہوں، میڈیسنس پہ چلنے والے ہوں، ڈپریشن کے جو کہتے ہیں خود کو مریض، ارے بھائی خواہشات تھی نہیں پوری ہو سکی، بہت سی خواہشات اب پوری ہو سکتی ہیں۔ جتنے مرضی دوائیاں استعمال کر رہا ہے کوئی، جتنا مرضی کچھ کر رہا ہے، ارے بھائی سیدھا سا فلسفہ ہے، اس بندے کو یہ سکھانا سمجھانا کہ تیری جو خواہش پوری نہیں ہوئی تھی نا اس کو پورا کر لے، اگر پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے کسی سے مدد لے لے جو اس رکاوٹ کو دور کرے تاکہ تو اب پورا کر لے۔ ایج میٹر نہیں کرتی کسی بھی چیز میں۔ ایون ایک بندے نے اگر جیسے کہ 40 سال 50 سال تک بھی وہ خواہش پوری نہیں کی، جیسے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مارشل آرٹ نہیں کر سکا، باڈی بلڈنگ نہیں کر سکا، ٹریولنگ نہیں کر سکا، ذمہ داریاں بہت تھیں لائف میں، بچوں پہ لگا دیا، بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی ڈپریشن میں ہیں۔ ارے بھائی اب کر لو، 40 سال بعد مارشل آرٹ سیکھ لو، 50 سال بعد باڈی بلڈنگ کر لو، 60 سال بعد ٹریولنگ کر لو، کس نے کہا ہے کتا خواری کرو؟ فضول کے فلسفے بنائے ہوئے معاشرے نے بوجھ ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک مرد نے ایک باپ بن کر اپنے بچے پہ پوری زندگی لگانی ہے، اسی کو پالنا ہے۔ ارے جانوروں کو دیکھ لو، بلی کتوں کو دیکھ لو، وہ اتنی زندگیاں نہیں لگاتے اپنے بچوں پہ۔ پتہ نہیں کس نے یہ کون سی روایات اور رسومات نکالی ہیں بچے کے اوپر۔ ارے بھائی اس کو بالغ کر دیا، اس کو بالغ ہو گیا، اس کو اسکل وغیرہ سکھا دی، کچھ ہے اس کو خود لگاؤ، وہ کمائے، اپنے لیے خود کمائے، خود اس قابل بنے۔ یہاں تو پال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کئی سال۔ اینی وے، جاب کے اوپر چونکہ بات ہو رہی تھی، کمانے پر ہی یہ تعلق رکھتا ہے، انسان خود کماتا ہے یا دوسرے کے لیے کمانا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر تو آپ نے اپنے فرائض واجبات جو آپ پر ذمہ داری ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے کمانا ہے تو الگ چیز ہے، ہر انسان کی الگ خواہشات ہیں، اس کے حساب سے پریشر بھی الگ ہوتا ہے، اس کی انکم ایوریج بھی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ ایک بندے کو زیادہ کمانے کا شوق نہیں ہے، وہ کم کمائی میں زندگی سادگی سے گزار سکتا ہے، اس پہ اتنا اسٹریس نہیں آئے گا کہ فلاں جاب اگر وہ کرے گا کروڑوں کی لاکھوں کی تو ہی وہ کامیاب ہوگا، نہیں، اس کے لیے تو چند ہزار میں بھی مہینے کا یا 100 میں گزارا ہو جائے دن بھر کا، ڈپینڈ آن دا پرسن۔ باقی جس کی خواہشات انلمیٹڈ ہوں، جو گلا خواری کرنا چاہے، بس خواہشات کا بے لگام گھوڑا، تو وہ دوڑتا پھرے، خود ذمہ دار ہے اپنی خواہشات پالنے کا، پھر ان خواہشات کو پالنے کے لیے پیسہ جمع کرے گا، پھر ان پیسے کے ذریعے پھر خواہشات پوری کرے گا، تو وہ تو کولوں کا بیل ہے، گھومتا رہے گا۔
اینی اب یہاں چلتے ہیں تھوڑا سا, میں اس پر آ جاؤں, بیک ٹو دس. اگر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے, آپ کو اس وجہ سے ڈپریشن ہے, اس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے, تو جناب آپ اس کو اپنے سر پہ اتنا پال ہی کیوں رہے ہیں؟ آپ کو کیا پتا اللہ آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. یو ول بی ریجیکٹڈ اے لاٹ آف ٹائم, یو ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, کیا پتا آپ کے لیے پہلی جگہ اپلائی کرنے پر وہاں پہ اللہ نے انتظام رکھا ہو کہ یہاں اس کو جاب دینی ہے تو ملے گی. اگر اللہ نہیں دینا چاہتا آپ کو جاب نہیں ملے گی. آپ کے پاس اسکلز کا باپ بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کے پاس کمیونیکیشن کی ایکسپرٹیز کی ڈگریاں ہوں, دنیا کے بڑے سے بڑے گرو نے آپ کو چھاپ دے دی ہو, نوٹ لگا کے, اسٹیمپ لگا کے کہ جی آپ ہمارے سے اسکل سیکھ لیں, کورس کر لیں, گارنٹی ملے گی آپ کو پیسہ. میں بتا رہا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ باز ہے وہ مینٹر جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے سیکھ لو لازمی اتنا کما لو گے. لازمی کا کسی کا باپ نہیں دے سکتا, وہ اس کو خود نہیں پتا اپنی اسکل سے. کسی جاب کے حوالے سے کوئی سکھا رہا ہے کہ جی میرے سے آپ ٹریننگ لیں, فلاں کریں تو آپ کو لازمی جاب ملے گی, جھوٹ بول رہا ہے. وہ کون ہوتا ہے گارنٹیاں دینے والا؟ رزق اللہ نے دینا, اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کہاں سے کیا دینا ہے. ہو سکتا ہے ایک بندے نے جاب کی ہو, آگے اس کو جاب کے ذریعے ترقی نہ ملے, کامیابی نہ ملے, بلکہ اس کی کوئی اور فیلڈ ہو جائے, وہ کسی اور جگہ جا کے کامیاب ہو جائے. کتنے لوگ ہیں فری لانسنگ کرنا چاہتے تھے, ناکام ہوئے, دوسری طرف گئے, کام کیا, وہاں کامیاب ہو گئے. کچھ لوگوں نے ایک پلیٹ فارم پہ کوشش کی, نہیں کر سکے, دوسرے پہ گئے, کامیاب ہو گئے. کچھ نے جاب کرنے کی کوشش کی, ناکام ہوئے, فری لانسنگ میں کامیاب ہو گئے. کچھ نے فری لانسنگ شروع کرنے کی کوشش کی, فیل ہوتے گئے, جاب پہ چلے گئے, کامیاب ہو گئے. کتنی مثالیں, بھری پڑی ہوئی مثالیں. مطلب یو نیور نو ویئر از یور منی. اگر آپ جاب پہ اپلائی کر رہے ہیں, نہیں مل رہی, یہ ٹینشن نہیں لینی کہ آپ نے فلاں جگہ اپلائی کیا, فلاں جگہ اپلائی کیا اور جاب نہیں ملی. ارے نہیں ملی, آگے چلنا ہے, نیکسٹ اپلائی کرتے چلے جاؤ. مثال کے طور پہ ویڈیو گیم کھیلا, انسٹال کیا, ایک میچ کھیلا, ہار گئے, کوئی بات نہیں, دوسرا کھیلا, ہار گئے, تیسرا کھیل لو, ہار گئے. مسلسل کرو گے, مسلسل ہارو گے, غصہ ہی بڑھے گا, اسٹریس بڑھے گا. ارے تھوڑی دیر چھوڑ دو, تھوڑی دیر گیپ دے دو, رک جاؤ, ریلیکس, بریک, بعد میں کھیل لینا, اگلے 1-2 دن بعد, گیپ کے بعد کھیل لینا. انسان کا تھوڑا سا انوائرمنٹ مائنڈ سیٹ کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, پھر ریلیکس ہو جاتا ہے, پھر وہ فریش طریقے سے کام کھیلتا ہے. جیت جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, مسلسل جیتتا رہے تو بور ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے. اب ایک بندہ آپ دیکھ لیں 10 جاب ہیں, 20 جاب ہیں, 30 جاب ہیں, کتنی پہ اپلائی کرے گا؟ چاہیے تو اسے ایک ہی نا, بس وہ اسی جابوں پہ اپلائی کرے جس چیز پہ وہ کام کرنا چاہتا ہے, جو اس کا اپنا شوق ہے, تاکہ جب وہ 10, 20, 50 جابوں پہ اپلائی کرے اور ان میں سے اگر کوئی مل جائے تو اس کو وہی ملے جیسی اس کی پسند ہے, مطلب جس کام کو وہ کرنا چاہتا ہے وہی ملے. اگر نہیں مل رہا, الحمدللہ, اس میں بھی اللہ کی بہتری ہے. اللہ اپنے ایفرٹس کر رہا ہے نا, وہ ایک انسان اپنے ایفرٹس لگا رہا ہے نا, فل لگا رہا ہے, انٹرویو کے لیے جا رہا ہے, تیاری بھی کر رہا ہے, کانفیڈنس سے بات بھی کر رہا ہے, اسکلز بھی ہیں, محنت بھی کی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہے تو پھر تو اس کی اپنی غلطی ہے, نااہلی ہے. بٹ سب کچھ ہوتے ہوئے پھر اسے جاب نہیں مل پا رہی ہے اور وہ لگا پڑا ہے کوشش میں. اس کا مطلب دیر از سم تھنگ, اللہ کچھ اور دینا چاہ رہا ہے یا کسی اور طرف لے جا رہا ہے اور ریڈائریکٹ کر رہا ہے, اس کو ریڈائریکٹ کر رہا ہے, ادھر نہیں مزید آگے, ادھر بھی نہیں کہیں اور, ادھر نہیں کہیں اور. اسی طرح انسان اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتا ہے. اینڈ وی نیور نو ہمیں اللہ کدھر لے کے جا رہا ہے. پوچھ لو جتنے لوگ ابھی کہیں نہ کہیں پہ بھی پہنچے, چاہے وہ کامیاب دکھتے ہیں یا نہیں دکھتے, فیلئر ہیں یا نہیں ہے, وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی وہاں پہنچے ہیں. ایسے کوئی نہیں پہنچا. کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, وہیں پڑ جاتے ہیں, وہ ان کی بات میں نہیں کر رہا. اسی طرح فری لانسنگ, اب یہ میں آپ کو جیسے جاب کا پہلے بتا دوں. اب جاب میں انسان, اگر آپ کو جاب کا ڈپریشن یہ ہے کہ جی جابیں نہیں ہیں, تو جابس تو بہت ہوتی ہیں. آپ کسی ویب سائٹ پہ جائیں, rozy.pk, اس طرح گوگل پہ آ کے لکھ لیں جابس, اتنی ویب سائٹیں ملیں گی, آپ جا کے سرچ کریں, اسکرول کرتے جائیں, آپ کو ویب سائٹوں کے لشکر مل جائیں گے, جابس کے لشکر ملیں گے, کریں اپلائی. LinkedIn پہ جائیں, دیکھیں کتنی جابس ہیں, کریں اپلائی. کمپنیز میں چلے جائیں, ڈائریکٹ چلے جائیں, ملاقات کریں, جا کے آفس میں ملیں, ہاں جی ملنے آئے ہوں, باس سے ملنے آئے. کانفیڈنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنا CV وغیرہ پکڑ کے ڈائریکٹ گھس جائیں, HR سے ملاقات کر لیں, ہاں جی میں یہ ہوں, فلاں ہوں, آپ کو اگر ضرورت ہے. بڑا ڈفرینٹ ورائٹیز ہوتی ہیں. سوشل نیٹورکس, ویب سائٹس کے اوپر اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, اپنے ٹائٹل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, فلاں HR ہوں, میں کمپنی کا CEO ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. جس کے اوپر دیکھیں HR ہے, بات کریں, سوشل میڈیا پہ کمنٹ کریں, ان باکس کریں, میسج کریں, بات چیت کریں اس سے, انسان کا بچہ سمجھ کے. کوئی اس سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے. کریں, اگر آپ کے پاس گٹس ہیں, کانفیڈنس ہے, اسکلز ہیں تو بات کریں. جابس موجود ہیں, کریں اپلائی. ملے گی تب جب اللہ دینا چاہے گا, لیکن کوشش آپ کو کرنی پڑے گی. کسان کھیت میں پانی ڈالے گا, بیج لگائے گا, سب کچھ کرے گا, وہ اس نے کرنا ہے. لیکن یہ گارنٹی کسان کا باپ بھی نہیں دے سکتا کہ وہ جو کچھ محنت کر رہا ہے, جو کچھ بیج لگا رہا ہے, اس سے 100% ویسا ہی رزلٹ آئے گا جیسا وہ چاہتا ہے. نہیں, وہ اللہ چاہے گا تو آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. آپ ایک کسان کی طرح محنت کریں, CV بنانا ہے تو اچھا بنائیں,
اپلائی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کریں, جانا ہے تو اچھے کپڑے پہن کے جائیں, بات چیت کرنی ہے تو اچھے طریقے سے بات کریں, جو مورلز اس سے ریلیٹڈ ہیں کریں, بیسٹ آف بیسٹ. اپنی غلطیاں نہ کریں زیادہ سے زیادہ, کہ کم سے کم ہو آپ کی غلطی, نہیں تو ایکسپرٹ سے مہارت, جو ایکسپرٹس ہوں اس فیلڈ کے, سی وی بنانے کا ایکسپرٹ, انٹرویو کے حوالے سے ایکسپرٹ, اسکلس کے حوالے سے ایکسپرٹ, جاب تلاش کر کے دینے کے حوالے سے کوئی ایکسپرٹ, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جابس ان کو پتہ ہوتی ہیں, ان کے پاس ہوتی ہیں, اس پہ وہ اپلائی کروا دیتے ہیں, ریفر کر دیتے ہیں, ایسوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے, پھر وہ ایجنسی آئی ہے, وہ سب چکر آتا ہے. اینی وے سو بھائی جو نہیں ملا الحمدللہ, اور جو ملے گا یا مل رہا ہے, ابھی بھی جو سفر چل رہا ہے الحمدللہ, آپ تھینک یو تو کریں اللہ کو, یا اللہ تھینک یو سو مچ. پتہ نہیں ہے جاب میرے کام کی تھی بھی یا نہیں تھی, میرے حق میں بہتر تھی, نہیں ہو سکتا نہ بہتر ہو, میں نے تو آپ سے یہی کہا ہے کہ میرے حق میں بہتر نہ ہو تو مت دینا, ٹھیک ہے, اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو دے دینا. دینا اللہ نے ہے, اب مانگنا تو آپ نے اللہ سے ہے, اپلائی جہاں مرضی کرتے رہیں, فائنل ڈیسیجن میکر اللہ ہے, وہ باس نہیں ہے جو جس کمپنی میں آپ نے اپلائی کیا, اس لیے کہ اس باس کے آگے دبنے, کسی انسان کے آگے جھکنے, اس کی تو ضرورت ہی آپ کو نہیں ہے. اب اسی طرح جیسے یہ اپلائی ہوتا ہے فری لانسنگ میں آنے کی وجہ سے, فری لانسنگ کا بھی بتا دیتا ہوں, لوگ آتے ہیں کہ جی وہ کام نہیں ہے, کام نہیں ہے, یہ میرے سامنے موجود ہے, کھلا ہوا ہے. اب یہ کتنے پروجیکٹس وغیرہ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, بڈس ہیں, اماؤنٹس ہیں, لکھے ہوئے سامنے موجود ہے, دکھا کے بتا رہا ہوں نا, سمجھ میں آ جائے. یہ تو ابھی صرف ویب سائٹ کے حوالے سے, بلڈ ویب سائٹ, آپ ڈالرس دیکھ لیں, ریٹ دیکھ لیں, بڈس کتنی لگی ہیں, ریشو آپ کے سامنے آ رہا. اپلائی کرنے والا کرے گا نا, اگر اسکلز ہیں تو کرے گا, نہیں ہے تو ڈرتا رہے گا, کانفیڈنس ہی نہیں پیدا ہوگا. کیسے پیدا ہوگا کانفیڈنس؟ تو آپ کے پاس آئے گا جب آپ پریکٹس کریں گے. سو اگر کسی کو فرض کر فری لانسنگ میں جاتا ہے, اپلائی کر رہا ہے اور پروجیکٹ نہیں مل رہا, وہ ڈپریشن میں چلا جاتا, ہائے مجھے فلاں میں نے اپلائی کیا نہیں ملا. ارے جو نہیں ملا گیا, جو موجود ہے ادھر, فوکس شوڈ بھی ہے یار, پریزنٹ پہ فوکس کرنا ہے. لیٹ سپوز میں نے 50 بٹ کر لی 50 پروجیکٹس پہ, گئیں ماضی میں چلی گئیں, اب کر دی ختم, آنا ہوگا تو آ جائے گا رپلائی. اگر نہیں آ رہا اس کو سر پہ بیٹھا کر اسٹریس نہیں لینا ہے. آگے سمجھ, یہی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, جاب سے بھی اور فری لانسنگ سے. آپ نے اپلائی کرنا ہے, آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیا آپ نے, اس کے بعد آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو ریلائی آن اللہ, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو کیپ یور فیتھ ان اللہ آفٹر یور ایفرٹس. جب آپ نے اپنے ایفرٹس لگا لیے ہیں, اس کے بعد اللہ کے اوپر بھی تو چھوڑے نا, کچھ توکل کرنا. کیا یہ تھوڑی ہے کہ اونٹ کھلا چھوڑ دیں اور آپ پھر بیٹھیں گے جی اونٹ کہیں گم نہیں ہوگا. آپ نے اپنا اونٹ باندھنا ہے, اور جب آپ کا کام مکمل, اب اس سے آگے تو نہیں ہے, اونٹ باندھنے کے بعد اب بندہ کیا توکل کرے گا, یہی کہ بس ہاں جی یا اللہ آپ ہی حفاظت کریں گے, اور کیا, میرا تو اونٹ باندھ دیا اپنا. آپ دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب کفار لگے تھے انہیں مارنے کے لیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایفرٹس پورے کیے, جو ڈیفینڈ کرنے کا تھا کہ ڈیفینڈ بھی کیا, چھپے غار میں جا کے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ گئے, یہاں تک جا کے وہ اپنے غار میں جا کے جب چھپ گئے, اس کے بعد اینڈ تھا, وہ انہوں نے اپنا بیسٹ ایفرٹ دے دیا. اس کے بعد جب لمٹ ختم ہو گئی, انسانی ایفرٹس ختم, اس کے بعد توکل تھا, پھر اللہ نے اپنی مدد بھیجی. آپ اپنے ایفرٹس بیسٹ دیں, جب سب ہو جائے پھر انتظار کریں اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے.